السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج 9 ذی الحجہ 1446 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 10 ذی الحجہ 1446 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے سعودی عرب کا ٹائم، آج عید کا موقع ہے پورے ورلڈ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس بھی کل یعنی آج تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کے حساب سے تو 6 جون 2025 فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی 7 جون 2025 کو ہمارے پاس بھی عید الاضحیٰ کا فضیلت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عید کے موقع پر اللہ کے تقوی سے جڑیے، حقیقت کو جانیے، ابراہیم علیہ السلام کے تقوی کو مضبوطی کے ساتھ پہچانیے۔ یعنی خواب کی تعویل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، جو فیصلہ لیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آگے چن لیا اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ نے نعمت برسا کر دمبے کو جبرائیل علیہ السلام کے طور پر دمبے کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کی نعمت پر قدم جوڑ کر آگے بڑھیے، اللہ کی نعمت سے جڑے رہیے، اور جو بھی فیصلہ لینا ہے اللہ کے شریعت کے فیصلوں کے مطابق لیجئے۔ اللہ کا فیصلہ یعنی قرآن شریف کو جان کر، علم کو حاصل کر صحیح فیصلے لے کر آگے بڑھیے، اور اس میں برکتیں، فضیلتیں اور نعمتیں جانیے، اور الفاظوں کی تاثیر کو پہچانیے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو جو فضیلت دی ہے، جو زبان دی ہے، جو مانگنے کا طریقہ دیا ہے، مانگتے رہیے، ہر نماز کے بعد مانگتے رہیے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں جڑ جائیے، سوروں کی تفصیل کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ کر قرآن شریف کو پڑھ کر فرشتوں کو قرآن سنائیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اس سے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 2408۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 32۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 33۔
وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 34۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ اللہ سے روکتے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 35۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کے مزے چکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 63۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہے، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یعنی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 37۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لے۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 38۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم
آخرت کے نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 39۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرمانبردار ہوگے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ علم نور کی طاقت اتنی بلند ہے کہ آپ جب اس کے سہارے سے آگے بڑھتے ہو تو آپ کو ہر نظر پر سہارا مل جاتا ہے۔ تو اپنے نظریے کو بلند کریے اور نظریے کو لوگوں کو بھی بتا کر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے یا آپ کے کچھ قریب میں جو آپ کے مسلمان ہی لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو انہیں مشورہ دیجیے کہ وہ سدھر جائے، ورنہ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو گے، اس میں آپ کی توہین اور آپ کی اصلیت معلوم ہوگی۔ تو اللہ کی نعمتوں سے جڑنا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے صحیح طور پر جڑیے، حق طور پر جڑیے، قرآن شریف کو اپنا کلام مان کر آگے بڑھیے، شریعت کے مطابق آگے بڑھیے۔ کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ معنوں کے ساتھ پڑھنا تو بھول ہی گئے ہو۔ سورہ قمر میں بیان کر دیا ہے کہ کوئی ہے اس قرآن کو سمجھنے والا، اس کلام کو، پاک کلام کو سمجھنے والا، جو اپنی دلی روشنی کو روشن کرنے والا، روحانی طاقت کو روشن کرنے والا۔ تو آئیے جڑتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے کچھ لمحہ۔ آج کا عبادت کا موقع تو اتنا بڑا ہے، 9 ذی الحجہ کا موقع، سبحان اللہ۔ جڑیے، قرآن شریف کو پڑھیے، ہو سکا تو 1 2 3 4 5 پارے پڑھیے۔ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ نیند، ابراہیم علیہ السلام کو جو تحفہ ملا تھا نیند کے ذریعے ملا تھا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا ہر لمحہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ عبادت کر 2 نفل نماز پڑھ کر سونے سے پہلے پڑھ کر اللہ کو یاد کر سوئیے۔ آپ کو ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم دے دیں گے، اور یہ فیصلہ آپ کو ایسا لینا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے، یعنی آپ کو لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینا ہوگا کہ اللہ نے میری اتنی پیاری مدد کی ہے، تم بھی اگر آنا چاہتے ہو، اللہ کی نعمت سے جڑنا چاہتے ہو، برستے ہوئے نعمت کے نیچے ٹھہرنا چاہتے ہو، تو نمازوں کی پابندی کرو، لباس پہنو، نورانی لباس پہنو، علم کو حاصل کرو، صحیح فیصلے لینا سیکھو، اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر الفاظوں میں ایسی تاثیر لاؤ کہ اللہ سے جو مانگو اللہ آپ کو فضیلت کے ساتھ جوڑ دے، اور کون سی بھی بری طاقت نیک انسان، نیک مخلوق اور غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے گی تا قیامت تک۔ اللہ کی نعمت ہر مخلوق کے ساتھ، نیک مخلوق، پاک مخلوق کے ساتھ سلامتی جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ تو آگے بڑھیے، مشوروں کے ساتھ جڑے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر بری مخلوق کو ڈراتے رہیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر آگے بڑھتے رہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔